کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اور آج وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جا رہی ہیں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، میرا خواب ہے، میرا بیٹا آلریڈی شادی شدہ ہے. اچھا. اور اس نے کرسچن لڑکی سے شادی کی، مگر اس نے اسلام کنورٹ کیا ہے. مگر وہ 100% قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا خواب یہ ہے کہ جیسے کہ خواب میں میں دیکھتی ہوں کہ میری امی آتی ہے اور میرا بیٹا اور بہو سو رہے ہیں، تو میری امی نے آ کر فوراً ان کا ڈور کھول دیا. اور میں نے میری امی کو بولا کہ ماں، یہ لوگ سو رہے ہیں، آپ نے کیوں دروازہ کھولا؟ تو جب میں یہ ڈور کے پاس جاتی ہوں، وہاں وہ سو رہے ہیں، تو میں دوسری لڑکی کو دیکھتی ہوں. وہ لڑکی جس سے شادی وہ نہیں ہے، دوسری ہے؟ نہیں، دوسری ہے. اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اچھا، السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے قربانی میں دینا چاہتی ہوں، تو ایک اگر شیپ لے کے تو اس پہ میں اور میرے بچے جو ہے اپنا اپنا شیئر ڈالیں تو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum salam, Maulana Sahab. 2 questions for you. Bashar from Birmingham. Yes, go on. Okay, the first one is, during the war or the battles, did the companions do wuzu for namaz, or what happened? That's the first one. Yeah, what? Pardon again? Sorry, during the wars or battles, when Prophet Peace be upon him and all the companions were fighting Quraysh and everybody else, did the companions do wuzu for namaz, or what happened for that? Okay, another. And the second one is, the snake bites human beings and endangers life. Has he had this poison right from the beginning when, he was produced? Could you just give me if that's possible, please? But how he is in dangerous life? No, the snake bites, and some people die if they don't get injection or get medical treatment. And then? And has the snakes has he had this poison right from the beginning of time, or what? Okay, inshallah. Please, thank you, Maulana Sahab. Assalamu alaikum. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے سفر کے بارے میں، نماز کے بارے میں. جی فرمائیے. جی اگر سفر آپ کر رہے ہیں تو اس کی لمٹ کتنی ہے جو کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ آپ اب سفر میں ہیں؟ اچھا، ایک کوشچن. اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس لمٹ کے بعد نماز آپ نے 2 قضا کرنی تھی، 2 فرض پڑھنے تھے اور آپ نے 4 پڑھ لی ہیں، تو کیا آپ نے دوبارہ نماز ریپیٹ کرنی ہے؟ اور اگر آپ نے نہیں کرنی تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ اور اگر ریپیٹ کر دی ہے تو کیا انہوں نے ٹھیک عمل کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے. صاحب میرے 2 سوال ہے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا کہ ہم جیسے جو نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس میں سجدے کی حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ ایک تو یہ ہے. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ بھی جیسے نماز قرآن تو الحمدللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بیماریاں، پریشانیاں یہ جاتی نہیں ہیں، تو یہ ہم اس کو آزمائش سمجھیں یا کوئی سزا سمجھیں یا کیا سمجھیں؟ اگر وہ ہو تو پھر کس طریقے سے یہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ.
ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی کیا تھا؟ مولانا صاحب سے. جی فرمائیے، میں بول رہا ہوں، آپ میں سے مخاطب. سمجھو کہ ہم سفر میں ہے اور ہم کو قضا نماز کرنی ہے، اور وہ قضا نماز قصر نماز کرنی، اور قصر نماز بھی ہم نے نہیں ادا کری ہو اور گھر پر آ کے ہم کو قضا کرنی ہے، تو وہ قصر سے قضا کرنے کی اور نارمل نماز سے قضا کرنے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. دیکھیے سب سے پہلے جو بریک سے پہلے خواب دیکھا تھا، استخارے کے بارے میں پوچھا انہوں نے. استخارہ کیا ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ جنگل میں درختوں کے اوپر آگ لگی ہے اور یہ بھاگ رہی ہیں. دوسروں کو جب دکھاتی ہیں تو اس وقت وہ آگ غائب ہو جاتی ہے، یعنی جس وقت انہوں نے دیکھی وہ بڑی آگ تھی اور بعد میں غائب ہو جاتی. تعبیر اس کی یہ ہے کہ حالات مصیبت کے آئیں گے اور اس کے بعد بدل جائیں گے، اور وہ حالات ایسے بدلیں گے کہ دوسروں کو وہ برے حالات نظر نہیں آئیں گے، ہاں آپ کے لیے وہ حالات تکلیف دہ ہوں گے. دوسرا جو آپ نے لڑکی کا نام پوچھا ہے کہ لڑکی کا نام شانزے رکھنا چاہتی ہیں آپ. لڑکی کا نام شانزے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شانزے کوئی معنی نہیں ہے، یہ تو فرینچ لفظ ہے اور ایک وہاں پر بازار کا نام ہے شانزے. ایسے کوئی نام رکھیں جس کے اندر معنی ہو. شین سے اگر آپ نام رکھنا چاہتی ہیں شافعہ رکھیں، شفیعہ رکھیں اور شیما رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورت کا نام شیما بھی ہے. تو اس طرح بہت سی نام ہیں، اچھے نام ہیں جس سے آپ رکھ سکتی ہیں. ازواج مطہرات کے ناموں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت جویریہ، بریرہ اور بہت سے نام ہیں جو آپ رکھ سکتی ہیں. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا، ہمارے ایک بہن کا سوال تھا کہ بیٹا شادی شدہ ہے اور اس نے عیسائی لڑکی سے شادی کی ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ والدہ آئی ہیں اور انہوں نے بیٹے اور بہو کا کمرہ کھول دیا ہے، اور بعد میں جب یہ جا کر دیکھتی ہیں تو وہ لڑکی کوئی اور ہے. تعبیر اس کی یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے حالت کو بدل دے گی. یہ جو آپ سوچ رہی ہیں کہ وہ پوری طرح پر 100% ایمان نہیں لائی ہیں، اس کی حالت بدل جائے گی اور اب وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. انشاءاللہ اس کے اندر چینجز آ جائیں گے اور اس کے عقائد بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا آپ نے بتایا، ہاں ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے قربانی کے متعلق. وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایک شپ کے اندر اپنا اور اپنے بچوں کا نام ڈال دیں. دیکھیے چھوٹے جانور کے اندر قربانی جو ہوگی وہ صرف ایک ہی ہوگی. آپ کا اپنا واجب جو آپ ادا کر رہی ہیں، اس لیے آپ بچوں کا نام اس میں شامل نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ نے اپنا واجب الگ ادا کر دیا ہے، اس کے بعد ایک نفل کے طور پر کرنا چاہتی ہیں، تو وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے یا اپنی طرف سے یا اپنے ساتھ اور کئی نام نفل کے طور پر شامل کر سکتی ہیں، لیکن جو واجب قربانی ہے وہ نہیں ادا ہوگی. اگر آپ کے بچوں پر قربانی واجب ہے تو ان کی قربانی الگ ہونی چاہیے، ان کا جانور الگ ہونا چاہیے. ہاں یہ کر سکتی ہیں آپ کہ ایک بڑے جانور کو آپ لے لیں اور اس کے اندر 7 شیر جو ہوتے ہیں اس میں ایک شیر اپنا ڈال لیں، ایک شیر بچوں کا ڈال دیں، ایک شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال دیں. قربانی کے پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس وجہ سے اللہ نے دیا ہے مال تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی ضرور کریں. انشاءاللہ اس قربانی کا بڑا اجر و ثواب ہوگا. دوسرا ہماری سفر کے بارے میں پوچھا گیا کہ سفر کی مسافت کتنی ہو. دیکھیے سفر کی مسافت جو ہے وہ 54 مائل بنتی ہے آج کل کے اعتبار سے. وہ جو 48 مائل ہے وہ شرعی مائل ہے، اور شرعی مائل اور انگریزی مائلز کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. اس وجہ سے آج کل کے اعتبار سے 54 مائل بنتی ہے مسافت سفر. پھر اگر مسافت سفر کا ایک مسئلہ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ نے سفر شروع کیا وہاں سے آپ
مسافر بن گئے، شرط یہ ہے کہ آپ بستی سے باہر نکل گئے ہوں۔ جس بستی میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر کی حدود ختم ہو گئی، شہر کے لوازمات جو ہوتے ہیں سب کچھ ختم ہو گئے، اب آپ شہر سے باہر نکل گئے تو وہاں سے مسافر شروع، چاہے 10 میل ہوئے ہیں بھی۔ اچھا، اگر آپ نے 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی طرف سے یہ دیا ہوا تحفہ ہے جس کو لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتا ہے، اس نے خوش ہو کر دعوت کے بعد ایک تحفہ دیا، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ پین دے دی، تو اس تحفے کو قبول کرنا ہمارے لیے عین باعث سعادت، ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا کہ فلاں آدمی کا ہے، اس نے یہ تحفہ دیا ہے ہم کو۔ تو چھوٹی چیز ہے اگرچہ، لیکن اس کو لینا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ سفر کے لیے مسافر کی اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہے، اس میں سے ایک رخصت یہ بھی ہے کہ آدمی جب سفر کی حالت میں ہو تو 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح دوسری ایک رخصت یہ بھی ہے کہ اگر آدمی مسافر ہے تو روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی اس کو اجازت دی گئی۔ اگر سفر کی حالت میں اس کو تکلیف کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس صورت میں چاہیے کہ وہ بعد میں قضا کر لے گھر آنے کے بعد۔ تو سفر کی یہ رخصتیں اس کو چاہیے کہ پورا کا پورا یعنی 2 رکعت نماز ہی پڑھے، 4 رکعت نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کو دہرانا لازم ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ فرض میں اگر کوئی شخص یا نفل نماز میں سجدے کے اندر اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے، دیکھیے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں التحیات کے بعد جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جسے ربنا آتنا پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا، اسی طرح اللہم انا نسألک من خیر ما۔ جو دعائیں ہیں اپنی زبان میں اگر دعا مانگنی ہے تو نمازوں کے اندر کا سجدہ نہیں ہوگا، اسپیشل آپ دعا کے لیے سجدہ کریں، جس کی کبھی کبھی تو اجازت ہے، روزانہ پابندی سے وہ نہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وطر وغیرہ سب کچھ پڑھ لی ہے تو ایک سجدہ کریں اور اس میں اپنے لیے جو دعا کرنا چاہے اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے، عادت نہ بنائی جائے، کبھی کسی وقت کر لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ نماز قرآن پڑھنے کے بعد بھی بیماریاں یا آزمائشیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو آزمائش زیادہ آتی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، بلکہ انبیاء کرام کو دیکھیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف آزمائشیں ڈال رہے ہیں۔ دشمنوں کی دشمنی ہے، تکلیفوں کا پہنچانا ہے، اور کتنی کتنی آزمائشیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی انسان نہیں، اور اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی۔ حدیث میں الفاظ ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو جتنا زیادہ نبی سے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہماری آزمائش کیوں ہو رہی ہے یا ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تھوڑی آزمائش دی، اس کا کفارہ ہو گیا، حتیٰ کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آزمائشیں اس کی ہو گزری، جو تکلیفیں اس نے دنیا میں برداشت کر لی، ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں ما من مسلم، جس مسلمان کو ایک کانٹا بھی پہنچتا ہے، اس کانٹے کی تکلیف جو پہنچی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ تعالیٰ نے بخار دیا، یعنی بخار اس کو ہوا، فیور، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی اللہ نے 2 آنکھیں لے لی، بلائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محبوب چیزیں لے لی، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اس کے بدلے میں، اگر اس پر صبر کرتا ہے تو یہ جو آزمائشیں آ رہی ہے، یہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں کر دے رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان کو آزمائشیں آئیں تو ہمارا ایمان اور ہمارے عبادتیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سوچیں، پریشان نہ ہو دل پریشان ہوگا تو مصیبت ہے یہ، اگر آزمائش آتی ہے صبر کریں، یہ سوچیں اللہ کی مرضی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے جا رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ کہ فلاں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، فلاں پر ظلم کیا گیا، فلاں، یہ حالات کب تک رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور کہا، اگلی امتوں پر ایسے بھی حالات آئے کہ آری رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پورے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹے۔ آگ جلا کر اس میں ڈال دیا گیا، اصحاب الاخدود کا واقعہ، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹے۔ ان کو کنگھی کی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کی چمڑی کو کھینچ دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹے۔ حتیٰ یقول الرسول وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ان کو زلزل ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، ان کو ایسے حالات آئے، حتیٰ کہ رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب دیا جا رہا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، ہماری دعائیں کبھی رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا، جلدی کرنا یہ ہے کہ یوں کہہ دے کہ میں نے تو اللہ سے بہت مانگا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ نہ کہے، بس مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ ہمارا مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر اس دعا کے بدلے میں نہ ملا کچھ تو نیکیاں تو ضرور ملے گی، اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے نیکیاں ضرور ملے گی۔ اس لیے ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کو مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آزمائش لے رہے ہیں اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے مصیبت ہے، بلکہ نعمت سمجھیں اس کو۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے ابھی وہ خواب کے بارے میں کرسچن لڑکی والا کیا تھا نا، جی جی، وہ حالات بہت خراب ہے ان دونوں میں، اور یہ یہاں سے جگہ کے بھی چلی گئی ہے، اور میرا بیٹا اس کے پیچھے چلا گیا ہے گھر چھوڑ کے۔ تو اس کا کیا مطلب لڑکا تو آپ کا مسلمان ہے، اس کے پیچھے ہاں، مگر وہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، اس کا بیہیویئر ایسا بتاتی ہے۔ تو بیٹا اس کی خوشی کے لیے بولتا ہے، میں اس کو بولتی ہوں کہ اس کو یہ سمجھاؤ، تو وہ بولتا ہے اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، اس کو کچھ بھی مت کہو۔ دیکھیے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور سورہ آپ ایسا کریں، روزانہ اہدنا الصراط المستقیم 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ آمین آمین آمین، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ ایک سوال اور تھا کہ سفر کے اندر قصر کی نماز
دیکھیے جو نماز سفر میں تھی اگر آپ اس کو قضا کرتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے تو وہ آپ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، بشرطے کہ اس کا آخری وقت سفر میں گزرا ہو۔ اگر آخر وقت میں آپ اپنے گھر پہ آ چکے تھے تو پھر پوری نماز پڑھی جائے گی۔ باقی جواب انشاءاللہ کل دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، جو خیر کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جو شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے تمہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کے ارادوں کی تکمیل فرما، اور آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تمام حجاج کرام کو تمام ارکان وقت پر ادا کرنے کی توفیق و سعادت و طاقت و ہمت عطا فرما، اور اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، اور جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔